السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات. عزیز طلباء، حتمی امتحان کے سلیبس کے حوالے سے یہ دوسرا لیکچر ہے، لیکن پہلے لیکچر کا تسلسل ہے. پہلے لیکچر میں ہم نے اصطلاحات کے معنی اور مفہوم، اس کی تفہیم، تعریف اور مختصر وضاحت پڑھی تھی. تو اس کے علاوہ ہم نے 25 وہ اصطلاحات پڑھی تھی جو روزمرہ کے معمولات اور سرکاری و غیر سرکاری دفاتر اور محکمہ جات میں کثرت سے استعمال ہوتی ہیں. اسی تسلسل کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہم مزید کچھ اصطلاحات پڑھیں گے جو امتحانی نقطہ نظر سے اہمیت کی حامل بھی ہوں گی. عزیز طلباء، 26 نمبر پہ جو انگریزی اصطلاح ہے وہ ڈیپوٹیشن ہے، جو کہ بہت معروف اصطلاح ہے. ڈیپوٹیشن سے مراد مستعار خدمتی یا وفد کے ہیں. مثال کے طور پہ اگر کوئی ایک شخص کسی ایک ادارے میں اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پہ کام کر رہا ہے اور وہ کچھ عرصے کے لیے کسی اور ادارے میں کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو ہم ڈیپوٹیشن کا نام دیتے ہیں. نمبر 27 پہ ایکسٹینشن ان سروس، توسیع ملازمت. مطلب یہ ہے کہ ملازمت کو طویل کر دینا. اگر کوئی شخص 60 سال کی سروسز کسی محکمے میں دے چکا ہے، 60 سال وہ کام کر چکا ہے، لیکن سرکار کی طرف سے اسے 2 سال کی توسیع دے دی جائے، مطلب یہ ہے کہ وہ 2 سال مزید کام کر سکتا ہے، تو اسے ہم ایکسٹینشن ان سروس کہتے ہیں. حال ہی میں پاکستان میں چیف آف آرمی سٹاف کو یہ ایکسٹینشن دی گئی تھی. فیک سٹیٹمنٹ بہت کثرت سے استعمال ہوتی ہے. اسے مراد غلط بیانی ہے. مراد یہ ہے کہ اگر آپ کوئی غلط یا فیک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو وہ غلط بیانی کے معنی میں استعمال ہوتی ہے. 29 نمبر پر فیکلٹی، مجلس شعبہ، کلیہ. مراد یہ ہے کہ ایک جو شعبہ ہے اس کے جو اراکین ہیں، ان کی جو مجالس ہیں، اسے فیکلٹی ممبرز کہا جاتا ہے. 30 نمبر پہ فیئر ٹریل، منصفانہ سماعت مقدمہ، منصفانہ آزمائش. مطلب یہ ہے کہ عدالت میں اگر کوئی کیس دائر کیا جاتا ہے تو اس کیس کے جو فیصلہ جات ہیں ان کے حوالے سے یہ امید جو کیس دائر کرنے والا ہے وہ امید ظاہر کرتا ہے کہ اس کی منصفانہ سماعت ہونی چاہیے، فیئر ٹریل ہونا چاہیے. 31 نمبر پہ فنانشیل پاور، مالیاتی اختیارات. فنانشیل پاور، مالیاتی اختیارات مطلب یہ ہے کہ اگر کسی آفیسر کے پاس فنانشیل پاور ہوتی ہے تو اس سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ وہ جو محکمہ کی رقم ہے، جو بجٹ ہے، اس کو استعمال کرنے کا مکمل اختیارات یا مکمل اختیار رکھتا ہے. عزیز طلباء و طالبات، فار آفیشیل یوز اونلی یہ ٹرم بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے. اسے مراد ہے صرف سرکاری استعمال کے لیے. مراد یہ ہے کہ کچھ راستے، کچھ سڑکیں اور کچھ ساز و سامان جو صرف اور صرف سرکار استعمال کرتی ہے، ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا فار آفیشیل یوز اونلی. یہاں آپ دیکھیں گے آفیشیل، آفس سے لفظ ہے جس کا معنی دفتر ہے، لیکن چونکہ یہ ٹرم ہے تو ٹرم میں حقیقی معنی نہیں دیے جاتے. وہ معنی جو فرض کر لیے جاتے ہیں ان کے تناظر میں دیکھا جاتا ہے
تو فار آفیشیل یوز اونلی سے مراد ہوگا صرف سرکاری استعمال کے لیے. گورنمنٹ ایجنسی سرکاری ذرائع. اسی طرح جنرل نالج معلومات عامہ. 35 نمبر پہ جنرل الیکشنز عام انتخاب. 36 نمبر پہ ہائر اتھارٹی اعلیٰ حاکم مجاز، مطلب کسی محکمے کے جو اعلیٰ افسران ہوتے ہیں ان کو ہائر اتھارٹی کہا جاتا ہے. 37 نمبر پر ان ہز اوون ہینڈ رائٹنگ، بقلم خود. عزیز طلباء و طالبات، آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگ اگر کوئی تحریر لکھتے ہیں تو نیچے اس تحریر کے نیچے لکھ دیتے ہیں بقلم خود اور اپنا نام اور سائن کر دیتے ہیں. تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس شخص نے خود یہ عبارت لکھی ہے. اس کو انگریزی میں ان ہز اوون ہینڈ رائٹنگ اور اردو میں بقلم خود کہا جاتا ہے. اسی طرح 38 نمبر پہ جوڈیشیل نوٹس، عدالتی نوٹس، عدالتی اطلاع. مطلب یہ ہے کہ اگر عدالت کی طرف سے کوئی نوٹس کسی کے نام بھیجا جاتا ہے اسے جوڈیشیل نوٹس کہا جاتا ہے، اور اردو ترجمہ جوڈیشیل نوٹس کا عدالتی نوٹس یا عدالتی اطلاع ہے. عزیز طلبہ، لیو ود آؤٹ پے، یہ ٹرم بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے. رخصت بلا تنخواہ، مراد یہ ہے کہ تنخواہ کے بغیر رخصت. اگر آپ کسی محکمے میں اپنے فرائض اور خدمات سر انجام دے رہے ہیں تو آپ 1 سال کی لیو لینا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس آپشن ہوتی ہے. اگر آپشن نہیں ہوتی تو وہ آپشن محکمہ آپشن دیتا ہے کہ آپ کو رخصت مل جائے گی، چھٹیاں تو مل جائیں گی لیکن آپ کو تنخواہ نہیں دی جائے گی ان چھٹیوں کی. تو وہاں جو ٹرم استعمال ہوتی ہے اسے کہتے ہیں لیو وداؤٹ پے. اسی طرح 40 نمبر پہ آپ دیکھتے ہیں لائف سرٹیفکیٹ. لائف سرٹیفکیٹ، حیات نامہ، تصدیق نامہ حیات. مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے زندہ ہونے کا ثبوت فراہم کرنا ہے تو وہ ثبوت یا وہ تحریر جو اس کے زندہ ہونے کو ثابت کرتی ہے اور جو کسی اتھارٹی، ہائر اتھارٹی کی طرف سے جاری کی جاتی ہے، وہ سرٹیفکیٹ جاری کیا جاتا ہے، اسے لائف سرٹیفکیٹ کہا جاتا ہے. نمبر 41 پہ لمپ سم ڈیڈکشن. لمپ سم ڈیڈکشن سے مراد ہے یک مشت منہائی. مطلب یہ ہے کہ یک مشت آپ کوئی رقم منہا کر دیتے ہیں، کم کر دیتے ہیں، اسے لمپ سم ڈیڈکشن کہا جاتا ہے. 42 نمبر پہ مینول ٹریننگ، دستی تربیت. مینول ٹریننگ، دستی تربیت. اور 43 نمبر پہ مینیو. مینیو معنی ہوتا ہے طعام خانہ، طعام نامہ. ایسی جگہ جہاں کھانے پینے کا بندوبست کیا جائے، خور و نوش کا بندوبست کیا جائے، اسے مینیو کہا جاتا ہے کہ مینیو کہاں ہے. فلاں اگر کوئی تقریب منعقد کی جاتی ہے تو اس کے مینیو کا باقاعدہ انتخاب کیا جاتا ہے. اس کے بعد نمبر 44 پہ مینشن بلو. مینشن بلو مذکورہ ذیل، وہ چیزیں جن کا ذکر کیا گیا ہے. نمبر 45 پہ منٹس آف میٹنگ، روداد جلسہ، روداد اجلاس. جب کوئی میٹنگ ہوتی ہے کسی مجلس کی، یونیورسٹی کی، ادارے کی، کالج کی، تنظیم کی میٹنگ ہوتی ہے تو اس کے منٹس آف میٹنگ پیش کیے جاتے ہیں. مطلب منٹس آف میٹنگ سے مراد ہوتی ہے کہ اس میٹنگ یا اس مشاورت مجلس کی جو روداد ہے، جو اس میں کارروائی ہوئی ہے، وہ ریٹن فارم میں فراہم کی جائے. تحریر شدہ مواد جو ہے نا، اس کا جو ملتا ہے اسے منٹس آف میٹنگ کہا جاتا ہے، جسے اردو میں روداد جلسہ یا روداد اجلاس یا
رداد مجلس کہا جاتا ہے۔ 46 نمبر پہ نو تھرو فیئر، یہ شعار عام نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اکثر و بیشتر کسی کالونی میں ایک راستہ بند کر دیا جاتا ہے، یا آپ دیکھتے ہیں کہ پولیس کے اعلیٰ حکام جو ہیں ان کی جہاں رہائش گاہ ہوتی ہے وہاں کی تمام سڑکیں بلاک کر دی جاتی ہیں، بند کر دی جاتی ہیں، صرف ایک سڑک جو ہے نا اسے کھولا جاتا ہے اور وہاں لکھا جاتا ہے اشارہ عام نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو راستہ ہے یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح 47 نمبر پہ اورینٹل کالج دارالعلوم شرقیہ، ایسا ادارہ جس میں مشرقی علوم یا مشرقی زبانوں کا مطالعہ کیا جاتا ہو، ایسا ادارہ جس میں مشرقی زبان اور مشرقی علوم کی تدریس کا بندوبست کیا جائے، اسے اورینٹل کالج کہا جاتا ہے۔ اور عزیز طلباء و طالبات، واضح رہے کہ پاکستان پنجاب کے ایک بہت بڑے شہر لاہور میں اورینٹل کالج قائم ہے، جو انارکلی اور جی سی یونیورسٹی کے درمیان میں ہے۔ اسے اورینٹل کالج کہا جاتا ہے اور اس میں جو مشرقی زبانیں ہیں ان کی تدریس کی جاتی ہے۔ 48 نمبر پہ پارٹ ٹائم جز وقتی، پارٹ ٹائم جاب جز وقتی ملازمت، تو پارٹ ٹائم سے مراد یہ ہے کہ جز وقتی۔ اسی طرح 49 نمبر پہ پرماننٹ ایڈریس، مستقل پتہ، پرماننٹ ایڈریس مستقل جہاں آپ رہائش پذیر ہیں۔ اکثر و بیشتر لوگ ملازمت اختیار کرنے کے لیے یا کسی اور وجہ سے، یا اپنے کاروبار کی تشہیر کے لیے، یا اپنے کاروبار کی تکمیل کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ یا دوسرے شہر یا دوسرے ملک میں عارضی رہائش اختیار کر لیتے ہیں، لیکن اس کی مستقل رہائش جو ہے وہ اپنا آبائے وطن ہوتا ہے، تو اسے پرماننٹ ایڈریس کہا جاتا ہے، جسے مستقل پتہ کہا جاتا ہے، اور پتہ الف کے ساتھ آپ لکھیں گے۔ 50 نمبر پہ پیمنٹ سلپ، رسید ادائیگی، پرچی ادائیگی۔ آپ بینک میں، یونیورسٹی میں، کالج میں، سکولز میں کہیں بھی جب فیس جمع کرواتے ہیں یا آپ کسی کو رقم بھیجتے ہیں تو پیمنٹ سلپ آپ کو جاری کی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ آپ اگر اے ٹی ایم کارڈ سے بھی رقم نکلواتے ہیں تو اے ٹی ایم کارڈ سے جیسے ہی آپ رقم نکلواتے ہیں یا بھیجتے ہیں تو وہاں سے بھی آپ کو پیمنٹ سلپ جاری کی جاتی ہے، اور اس کو اردو میں رسید ادائیگی یا پرچہ ادائیگی کہا جاتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ 50 انگریزی اصطلاحات ہیں جن کا اردو میں ترجمہ کر دیا گیا ہے، اور آپ کو یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ امتحان میں یہ سوال کس طرح پوچھا جائے گا۔ ایک بار میں دوبارہ آپ کو اس سوال کے حوالے سے بتا دیتا ہوں کہ امتحانی نقطہ نظر سے کس طرح پوچھا جائے گا۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ عموماً 10 نمبر کا سوال پوچھا جاتا ہے، جس میں آپ سے کہا جائے گا کہ اصطلاح کا مفہوم بیان کیجیے اور درج ذیل اصطلاحات کا اردو میں ترجمہ کیجیے۔ تو آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ اصطلاح کا مفہوم بیان کر دیں گے، اس کی معنی و مفہوم اور مختصر وضاحت کر دیں گے، اور اس کے بعد جو اصطلاحات انگریزی آپ کو دی جائیں گی ان کا آپ ترجمہ کر دیں گے۔ اسی طرح یوں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ اصطلاح کی تعریف کیجیے اور درج ذیل اصطلاحات کا اردو ترجمہ کیجیے۔ تو آپ پھر اس کی تعریف کر دیں گے، وہ پہلے لیکچر میں نے آپ کو پڑھا دی تھی، تو اسی تسلسل کا یہ دوسرا لیکچر ہے۔ تو یوں ہمارا فائنل ٹرم یعنی حتمی امتحان کا
جو پہلا موضوع ہے اصطلاحات سازی، اس اصطلاحات سازی کا جو موضوع ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے. تو یوں اس میں 50 اصطلاحات شامل کی گئی ہیں اور آپ کو پڑھا دی گئی ہیں. اس سے پہلے مفہوم بتا دیا گیا ہے، تو آپ یہ اچھے طریقے سے اس کی تیاری کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. نوازش.